کہ میاں ہم ٹھیک ہے نا، اب اگر ہمارے بیوی بچے ہمارے رشتہ دار ہمارے دوست ہمارے شہر والے ہمارے محلے والے بگڑ رہے تو ہم کیا ٹھیکیدار ہیں؟ اللہ میاں کو جو ہے اگر جنت میں بھیجنا تو ہمارے عمل نہیں دیکھے گا، ہمارا عقیدہ نہیں دیکھے گا، یہ ہے ہمارا فیصلہ. لیکن یہ اللہ کے نظام کے خلاف ہے. یہ بات انسان جو ہے وہ جس طرح سے دنیا کی زندگی آرام کے ساتھ نہیں گزار سکتا، تنہا وہ دوسروں کے ساتھ مل کر ہی زندگی گزارتا ہے، تو پھر اس کی زندگی جو ہے جس طرح دنیا کی آخرت کے بھی تو ہے، تو آخرت کے جو تقاضے ہیں وہ بھی ملے جلے ہیں، اس میں بھی کوئی فرد اپنی انفرادی حیثیت کو نہیں دیکھ سکتا، انفرادی کے ساتھ اجتماعیت کو بھی دیکھنا پڑے گا. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ مثال کے طور پر اگر کہیں چوروں کی بستی ہو تو کیا کوئی آدمی دیکھا میں تو چور نہیں ہوں، مجھے کیا رہا چوروں کی بستی میں جا کر رہنے میں؟ ظاہر کو وہ یہ کہے گا غلط آدمی ہے، وہاں جا کر رہوں گا میرے گھر کا سلامت رہے گا. تو معلوم ہوا کہ بھئی یہ تو جا کر ان چوروں کو ٹھیک کرو یا تم اس بستی میں جا کر مت رہو، یہی صورت ہے. تو آخرت کے معاملات میں بھی یہی بات ہے کہ انسان صرف اپنے عقیدے کو درست کر لے، اپنی نماز روزے کو درست کر لے اور اوروں کی فکر نہ کرے، یہ غلط ہے. تو کیا ہوتا ہے اگر ایسا کرے کوئی آدمی تو پھر گیہوں کے ساتھ گھن پیسنے لگتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو جو بروں کے واسطے آتا ہے، لیکن وہ اچھے جنہوں نے صرف اپنی فکر کی دوسروں کی فکر نہ کی وہ بھی اس عذاب میں لپیٹ میں آتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر اور ہر نبی سے بڑھ کر اللہ کے اس نظام کو سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ خداوندہ یہ نافرمان قوم ہے. ظاہر کہ نافرمانی ہوئی، اب سمجھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ عذاب کے مستحق ہو گئے، جب عذاب آئے گا تو پھر ہمیں اپنے آپ کو ان سے الگ کرنا چاہیے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خداوندہ ہمیں ان کے ساتھ نہ شامل کیجئے، ہمیں ان سے الگ رکھیے. میں اپنا مالک ہوں، اپنے بھائی کا اختیار ہے، ان سے تو میں نے کوشش کر لی. کوشش کرنا ہمارا کام، کوشش کرنا انسان کا کام ہے. پھیر دینا ہواؤں کے رخ کو یہ انسان کے بس کی بات نہیں. کوشش ہی نہ کرے تو پھر بے شک وہ مجرم ہے. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ٹھیک ہے، اب ان کے اوپر بھی 40 برس تک اس زمین میں جانا حرام ہے، اب یہ بھی نہیں جا سکتے. یتیہون فی الارض، اب اس زمین کے اندر یہی پریشان پھرتے رہیں گے. چنانچہ بائبل کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کے جو لوگ ہیں جب تک یہ جیتے رہیں گے اب یہ جو ہیں اسرائیلی نہیں جا سکتے. یہ بائبل میں بھی موجود ہے. 20 برس اور اس سے اوپر کے جو عمر کے لوگ ہیں جب یہ مر جائیں گے اور موجودہ لوگ جو مکلف ہیں اور نئے جو بچے ہیں وہ جوان ہوں گے یا بوڑھے ہوں گے اور نئی نسل جب آئے گی تب بے شک ان کے اوپر چونکہ وہ جرم ہٹ چکا ہوگا اس لیے ان کے واسطے پھر یہ راستہ آسان کیا جائے گا. چنانچہ تقریباً 38 سال تک موسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح سے اسرائیلی اسی میدان میں جہاں قوم عمالقہ رہتی تھی، اور وہی جو یوں کہیے کہ اس وقت کا جو اردن کا جو مملکت اردن ہے اس کا جو بالکل جنوب کا آدھا حصہ ہے اسی میں چکر کاٹتے رہے. ڈیڈ سی کے ادھر ہی ادھر رہے، بس سمجھ میں ڈیڈ سی کے قریب تک نہیں پہنچ سکے. عجیب بات، 38 سال گزرے، اور یہ بھی نہیں کہ آرام سے، بلکہ جو ادھر ادھر کی قومیں تھیں انہی سے اپنے لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، پٹتے رہتے تھے پیٹتے رہتے تھے، مشغول بھی رہے. اور حاصل یہ ہوا کہ اس تھوڑے سے میدان سے یہ کتنے 7 لاکھ یہودی نکل نہ سکے. اللہ کا عذاب آیا تو دیکھیں کس طرح سے آیا. 7 لاکھ یہودی اور چند ہزار اسکوائر مائل کے ایریے میں گھرے ہوئے ہیں اور نکل نہیں سکتے. 38 سال تک وہاں رہے. اور جب یہ نسل ختم ہو گئی اسی دوران حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا کوہ حور پر. وہ یوں سمجھیے کہ اگر آپ آج کل وہ روڈ جو جاتی ہے الرقیم سے گزرتی ہوئی عمان سے اور سیدھے مدین کی طرف جاتی ہے تو الرقیم سے میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً الرقیم جو ہے وہ 70-75 میل ہے عمان سے، اور 70 میل 75 میل اور چلے جائیں ساؤتھ کی طرف کو تو وہاں آتا ہے ہور، کوہ ہور. اس کے اوپر حضرت ہارون علیہ السلام دفن کیے گئے، ان کا انتقال ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام ابھی ہیں، اور یہاں تک کہ 38 سال جب ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام آگے لے کر کے اور ڈیڈ سی سے تھوڑا اور اوپر تک ایسٹ میں جب پہنچ گئے جہاں سے فلسطین کا علاقہ آگے سے شروع ہوتا ہے
وہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور تب چارج لیا ان کے جو نائب تھے یوشع ابن نون، جن کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت دی گئی، اور یہی وہ یوشع ابن نون بھی ہیں کہ جو ان 12 میں کے ایک تھے، اور جنہوں نے آ کر کے جن کو یوں کہیے کہ قوم کو ان کی اس بری حرکت سے روکا تھا، وہی یوشع ابن نون نبی بنائے گئے۔ اور ان کی سرکردگی میں تھوڑا سا آگے چلے تو جو یریحا جو بستی ہے ابھی بھی موجود ہے، وہ اریحا یا یریحا، یہ وہ بستی ابھی موجود ہے، میں بھی گزرا ہوں اس بستی سے، تو وہ اس بستی میں پہنچے۔ یہ پہلی بستی ہے فلسطین کی۔ تو پھر حضرت یوشع ابن نون اسرائیلیوں کو لے کر وہاں آگے بڑھے اور یریحا کو فتح کیا، اور اس کے بعد تو تھوڑے دن کے اندر پورا فلسطین فتح ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ قال فإنها، یہ سرزمین جو ہے یہ حرام کی گئی ان کے اوپر 40 سال تک، یہ اسی زمین میں جہاں ہیں یہیں پریشان پھرتے رہیں گے۔ فلا تأس على القوم الفاسقین، ان نافرمان قوم پر اب آپ بھی اپنا دل میلا نہ کریں۔ واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق، ایک واقعہ ہوا، اب یہاں سے دوسرا واقعہ۔ ظاہر ہے کہ یہ سارا قصہ سنایا گیا صرف اسرائیلیوں کو لعن طعن ہی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہ یہ دراصل مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی سنانا ہے کہ جب جہاد کا مسئلہ آئے تو تم اپنی جانوں کو اور اپنے بال بچوں کی فکر کو لے کر بیٹھ جاؤ، اس میں سوائے نقصان کے اور کچھ ملنے والا نہیں۔ زندگی اور موت تو اللہ کے اختیار میں، وہ چاہے تو وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم اگرچہ بڑے پکے قلعوں کے اندر اور قبوں کے اندر جا کر چھپ کر کیوں نہ بیٹھ جاؤ، موت سے بچاؤ گے؟ موت تو پھر آ کے رہے گی جو اس کا وقت مقرر ہے۔ تو اسی واسطے اس میں موت کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم جب دوسرے علاقوں میں اپنے جنگ کرتے ہوئے پہنچے تو جب ان کو ڈرایا دھمکایا وہاں کی جب ان کے ڈیلیگیشن کو مثلا ایرانی کے دربار میں جب پہنچے تو ہماری طاقت ہے وہ ہے، انہوں نے کہا کہ تمہاری طاقت کچھ بھی ہو، ہمارے لیے موت سے زیادہ ہلکی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس بات سے جس چیز سے تم ڈراتے ہو اس کو تو ہم بھاری سمجھتے ہی نہیں۔ یہ جو مزاج بن گیا تھا کہ جو چیز جس کا آنا یقینی ہے اس کو بھاری کیوں سمجھا جائے، وہ تو آنا ہے، تم بھاری سمجھو جب بھی آئیں گے، ہلکے سمجھو جب بھی آئیں گے۔ اس کو یہ معنی نہیں کہ جانتے پوچھتے جا کر گڑھے میں گر جاؤ، کنویں میں گر جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے بڑے بڑے پروگراموں کو، بڑے بڑے کاموں کو، زندگی کے مقاصد کو پیچھے ڈال دینا، موت نہ آ جائے، وہ تو آئے گی۔ تو اس لیے یہاں مسلمانوں کو اور اس امت کو یہ سنانا ہے، بنی اسرائیل نے دیکھ لو اپنی جان کو بچانے کے لیے کیا کچھ کیا، لیکن اللہ کا عذاب کس طرح سے آیا، اس عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اب عقل تو نہیں فیصلہ کر پاتی، سمجھ نہیں سکتی آج تک کہ اس تھوڑے سے علاقے کے اندر 7 لاکھ یہودی 38 سال تک کیسے گرے رہ گئے۔ نہ کوئی باؤنڈری ہے، نہ کوئی فوج ادھر ملٹری لگی ہوئی ہے کہ جو آگے نہیں بڑھنے دیتی، لیکن وہیں چل رہے ہیں اور پھر رہے ہیں اور قوموں سے لڑ رہے ہیں مگر آگے نہیں نکل پا رہے ہیں، تو اللہ کا عذاب ہے۔ تو دنیا سے دوسرا واقعہ ذکر کر رہے ہیں، آپ ان پر پڑھ کر سنائیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ صحیح۔ کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے حابیل، دوسرے کا نام ہے قابیل۔ اب چونکہ ابھی اس وقت تک انسانی آبادی تو بڑھی نہیں، پہلے انسان تو آدم علیہ السلام ہی ہیں، دوسرے انسان اگر ہیں تو پھر ان کی بیوی حضرت حوا ہیں، تو ایک ساری دنیا کے باپ ہیں، ایک ساری دنیا کی ماں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو نسل چلنی ہے آگے چل کر کے، اس کے لیے ایک صورت تو یہی ہے کہ جس طرح اللہ نے آدم کو پیدا کر دیا اسی طرح ہر انسان کو پیدا کر دیتے، وہ اس کے حکمت کے مطابق نہیں تھی بات۔ حکمت تو یہ ہے کہ انسانوں کا رشتہ قائم ہونا چاہیے، تو وہ نسل کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اس بات سے یہ ہوا کہ توالد اور تناسل کے جنریشن جو بنے وہ جننے سے بنے، ایک دوسرے کو جنے، تو یہاں یہ سلسلہ قائم ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ رشتے ناتے ہیں ہی کہاں، تو نظام اس وقت یہ تھا کہ جو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک مرد اور ایک عورت، ایک لڑکا ایک لڑکی ایک ساتھ پیدا ہو رہے تھے، تو جب جڑواں ہوئے ہیں، مثلا یہ کہ یہ 2 جڑواں ہیں اور یہ 2 جڑواں ہیں ایک ساتھ پیدا ہونے والے، تو نظام اس وقت کیا تھا،
ادھر کا لڑکا جو ہے وہ آگے چل کر ادھر کی لڑکی سے شادی کرے گا. یہ دونوں جو ہیں جو ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں لڑکا اور لڑکی، یہ ایک دوسرے سے شادی نہیں کریں گے، بلکہ اور اسی طرح یہ دونوں ایک دوسرے سے شادی نہیں کریں گے. ادھر کا لڑکا ادھر کی لڑکی سے شادی کرے گا. یوں کہیے کہ دو حمل دو مستقل عورتیں سمجھی گئیں، اس وقت تجویز کی گئیں، یوں اگرچہ اور ماں ایک ہی ہے. یہ ایک نظام تھا. اس نظام کے تحت قابیل اور حابیل دو الگ الگ حمل سے پیدا ہوئے ہیں بھائی. تو قابیل کی شادی ہونی تھی حابیل کے بہن سے اور حابیل کی شادی ہونی تھی قابیل کے بہن سے اس نظام کے تحت. مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو حابیل کی بہن تھیں وہ تھیں بڑی خوبصورت، اور قابیل کو یہ نہیں وہ کیا نام قابیل کی بہن جو تھی وہ تھی خوبصورت حابیل کی بہن کی بنسبت. تو قابیل نے کیا ارادہ کیا کہ جو میری بہن ہے جو بہت خوبصورت ہے میں اس سے شادی کر لوں، حابیل نہ کرے. ظاہر کے نظام کے خلاف تھا، اس طرح کا ناجائز فعل تھا وہ. تو اب وہ زور زبردستی کرنے لگے قابیل. حابیل نے کہا یہ طریقہ کے خلاف ہے، تم ایسی حرکت کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو میں ہی سے شادی کروں گا، یہ میری بیوی رہے گی. تو حابیل نے کہا کہ دیکھو ایسا کر لو، اللہ کو کیا منظور ہے اس کے مطابق بات ہونی چاہیے. تم صحیح کہہ رہے ہو یا میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہ کہ بھائی تم ایک قربانی پیش کرو، میں بھی ایک قربانی پیش کرتا ہوں. جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ صحیح ہوگا، جس کی قربانی نہیں قبول ہوگی وہ غلط. چنانچہ دونوں نے قربانیاں پیش کی. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، آگ آئی آسمان سے اس زمانے کے طریقے کے مطابق اور اس نے ان کی قربانی کو جلا دیا، معلوم ہوا قبول ہو گئی. قابیل کی قربانی پڑی رہ گئی. تو اب جب کھل گیا مسئلہ کہ اللہ کو حابیل کی جو بات جو ہے وہ صحیح معلوم پسند ہے اور قابیل کا کہنا جو ہے وہ غلط ہے اللہ کے نزدیک، تو قابیل کو توبہ کرنی چاہیے تھی. مگر جاہل جو ٹھہرا اس کی جہالت نے اور زور لگایا، اس نے کہا میں تجھے قتل کروں گا. تو کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبن ہوچے، وہ حرکت انہوں نے کی کہ قابیل بجائے توبہ کرنے کے شرمسار ہونے کے حابیل کے اوپر جہالت دکھلانے لگا. اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا. اس واقعے کو یہاں اس آیت میں لا رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے بتائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي
فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض مسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم. بات چل رہی تھی کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. تو میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اس وقت دستور یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے معاملہ یہ کیا ہوا تھا کہ حضرت آدم جن کی بیوی حضرت حوا تھیں، تو حوا کے پیٹ سے ایک وقت میں دو بچے پیدا ہو رہے تھے، جڑواں، ٹوئن جس کو کہتے ہیں. تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی ساتھ پیدا ہوتے تھے، ایک حمل سے، ایک پریگننسی سے. تو دوسری پریگننسی سے بھی پھر ایسے ہی ہوتا، تیسری سے بھی ایسے جو بھی ہوا. اب دستور یہ تھا کہ آگے چل کر ان کی شادیاں ہونی ہیں، تبھی تو نسل چلے گی. تو ایک پریگننسی کا لڑکا اور دوسری پریگننسی کی لڑکی، یوں شادی ہوتی تھی. ایک ہی پریگننسی کے لڑکا اور لڑکی دونوں، ان کو حقیقی بہن کا درجہ دیا گیا تھا، تو آپس میں شادی نہیں ہو سکتی. تو یہ تھا کہ قابیل جو پیدا ہوئے، ان کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ تھی بہت خوبصورت، اور حابیل دوسرے بھائی، ان کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے ناک نقش سے، شکل و صورت میں وہ اتنی خوبصورت نہ ہو. تو قاعدے کے مطابق تو حابیل کی شادی ہونی تھی قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی لڑکی اس سے، اور قابیل کی شادی ہونی تھی مثلا یہ کہ حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی. لیکن قابیل نے یہ کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، میں تو
جو میرے ساتھ پیدا ہوئی میں اس سے کروں گا، مجھے وہ پسند ہے۔ یہ قابیل نے کہا۔ حابیل نے کہا ایسے تو ایسا نہیں ہو سکتا، قاعدے کے خلاف ہے، مگر قابیل جو ہے وہ اسی پر اصرار کرتا رہا کہ نہیں میں ایسے ہی کروں گا۔ تو حابیل نے جو یوں کہیے کہ زیادہ قاعدے اور ضابطے کے پابند تھے اور وہ صحیح بھی بات کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا دیکھو بھائی اب یہ ہے کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اپنے معاملے کو لے جاتے ہیں، تو بھی ایک قربانی پیش کر، میں بھی ایک قربانی پیش کر دیتا ہوں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی سمجھا جائے گا کہ وہی حق پر ہے اور اس کی بات مانی جائے گی۔ تو چنانچہ طے ہو گیا۔ تو دونوں نے ایک ایک بکری یا لیم جو بھی ہے وہ قربانی کی۔ اس وقت کا جو طریقہ تھا جو بہت بعد تک پچھلی امتوں میں بھی چلا آتا رہا کہ قربانی جو کی جاتی تھی، بائبل میں بھی آپ اٹھا کے دیکھیں سوختنی قربانی کے لفظ آتا ہے، یعنی جو قربانی کے جلانے کے لیے رکھی جائے۔ تو وہ جو تھی قربانی کا دستور یہ تھا کہ ذبح کر کے اور جنگل میں لے جا کر اس کو رکھ دو، اور اگر آسمان سے کوئی آگ یا قدرتی آگ اس کو جلا دے تو پھر سمجھا جائے گا کہ قربانی قبول ہو گئی، نہیں جلائے گی تو قربانی نامقبول۔ یہ تھا پہلے آیتوں میں دستور۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کی اور اپنے دین کی طرف دعوت دی لوگوں کو، تو اہل کتاب نے مخالفت کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ وعدہ لے رکھا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی کی بات نہ مانیں حتی یأتی بقربان تأکلہ النار، لن نؤمن برسول حتی یأتی بقربان تأکلہ النار۔ اللہ نے ہم سے تو یہ بات کہہ رکھی ہے تو اس وقت تک کسی رسول کی بات نہ مانی جائے جب تک کہ وہ ایسی قربانی نہ پیش کر دے جس کو آگ کھا لے۔ تو ایسی قربانی پیش کرو، ہم بھی سمجھ جائیں گے بے شک تم اللہ کے رسول ہو۔ تو یہ قرآن شریف میں ان کا قول نقل کیا گیا۔ تو اس امت میں آ کر یہ دستور چونکہ ختم ہو چکا تھا، اس امت میں اللہ نے یہ مہربانی فرمائی کہ قربانی کا گوشت جو ہے بجائے اس کے کہ آگ اس کو کھائے غریبوں کے کام آئے۔ اطعموا البائس الفقیر، سورہ الحج میں فرمایا گیا کہ غریبوں کو اور ضرورت مندوں کو کھلاؤ۔ تو یہ ہوا، خود بھی کھا سکتے ہیں قربانی کا گوشت۔ تو اس لیے اس امت کے لیے اللہ نے یہ مہربانی فرمائی، پچھلی امتوں میں یہ نہیں تھا۔ تو یہاں حابیل اور قابیل نے اسی کے مطابق فیصلہ کیا۔ قربانی جب پیش کی گئی تو حابیل کی قربانی تو قبول ہو گئی، قابیل کے پڑی رہ گئی، لہذا صاف ہو گیا مسئلہ کہ بھئی حابیل جو ہے وہ حق پر ہے، قابیل غلط ہے۔ اب بجائے اس کے کہ قابیل کو جو پہلے ہی غلط کہہ رہا تھا تو اب اس گردن جھکا دینی چاہیے تھی، مگر چونکہ اس کی طبیعت میں شرارت تھی، سرکشی تھی اور بے دینی تھی اس کے دل میں، اس واسطے وہ اور سرکشی پہ آ گیا اور اس نے کہا کہ میں تو تمہیں قتل کروں گا۔ تو یہاں سے ترجمہ ہم لے کے چلتے ہیں، اور آپ تلاوت کیجئے ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کے قصہ سچائی کے ساتھ، جو سچا قصہ ہے۔ کیا تھا معاملہ کہ جب ان دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اب جس کی نہیں قبول ہوئی اس نے کہا لأقتلنک، میں تو تجھے قتل کروں گا۔ تو جس کو اس نے دھمکی دی وہ حابیل ہیں، انہوں نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ ارے بھائی مجھے کہیں کو قتل کرتے ہو، اس میں میرا قصور کیا ہے؟ اگر میری قربانی قبول ہوئی اور تمہاری نہیں قبول ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی تمہارے اندر تقوی کی کمی ہوگی، تمہارے اندر دینی لحاظ سے کوئی خرابی ہوگی، تم بجائے اس کے کہ اس کی اپنی اصلاح کرو لگے مجھے قتل کرنے کے واسطے، میں میرا کیا قصور ہے؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ متقیوں کی قربانی ہی قبول کرتا ہے، اب تمہاری نہیں قبول ہوئی تو تقوی کی کمی ہے، تو تم اپنا علاج کرو، مجھے کہیں کو قتل کرتے۔ پھر آگے انہوں نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، اگر تم نے اپنا ہاتھ بڑھایا میری طرف کہ مجھے قتل کرو تم جانو، لیکن میں تو پہل نہیں کروں گا، میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا تمہیں قتل کرنے کے لیے،
یعنی یہ بری بات ہے تو بری بات کے لیے میں پہل کرنے والا نہیں، تمہیں کرنی کر لو. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے میں تو ڈرتا ہوں. انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار. اس صورت میں میں تو چاہوں گا کیا کہ بھائی تم اپنے گناہ بھی اور میرے گناہ بھی تم ہی لے لو، بس جاؤ. اور نتیجے سے کیا نکلے گا؟ تم جہنم والوں میں سے ہو جاؤ گے، جو ظالموں کی وہی جزا ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آخر تک حابیل صحیح راستے پر رہے اور صحیح باتیں کرتے رہے، لیکن قابیل جو بگڑ چکا تھا اس کا بگاڑ جو ہے آخر کو وہاں تک لے کے پہنچا کہ جب اس کے بعد آدمی کو واپس ہونے کا راستہ کوئی نہیں رہتا. یہ ہے اس پورے قصے کا جو ٹیپ کا بند ہے. ٹیپ کا بند کیا ہے کہ دیکھو، اگر تم کہیں بیچ میں رک کر کے توبہ نہیں کرتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے، اپنی اس غلطی کے اندر تم اپنا اصرار ہی کیے چلے جاؤ گے، یاد رکھو کہ پھر تم اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے کہ جہاں سے واپسی پھر مشکل ہو جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہی ہوا، قابیل نے یہی کیا. فطوعت له نفسه قتل اخی، تو اس کے دل نے اس کو اسی کہنے کے لیے آمادہ کر لیا اپنے بھائی کے قتل پر. بس رکا ہی نہیں، وہیں آخر تک پہنچا کے چھوڑا شیطان نے. فقتلہ، اس نے قتل کر ڈالا. فاصبح من الخاسرین، آخر کو نقصان والوں میں سے ہو گیا. اب اس نقصان کی کوئی تلافی ہو نہیں سکتی کیونکہ یہ پہلا قتل ہوا تھا. اب سوال یہ ہے کہ یہ آدمی اب اس کو کیا کریں؟ چلتا پھرتا آدمی تو دیکھا تھا، لیکن مرا ہوا آدمی کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا. سوال یہ کہ اس کو کیا کریں اب رکھ کر کے؟ اب پریشان، معلوم ہی نہیں ہے مرے ہوئے آدمی کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا انتظام فرمایا؟ اس انتظام میں ایک طرح انتظام بھی ہے اور ساتھ میں اس انسان کو جو بڑے ترم خاں بنے پھرتے ہیں ان کو یوں کہیے کہ سبق بھی دینا ہے کہ تو ایک انسان اپنے کو بڑی چیز مت سمجھ. یہ تو اللہ ہی کی توفیق کی بات ہے کہ تجھے کچھ چیزیں دنیا میں حاصل ہو جاتی ہیں اور تجھے فضیلت ملی ہوئی ہے، ورنہ اللہ اگر یہ فضیلت نہ دے اور یہ نعمتوں سے نوازے تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. چنانچہ کیا ہوا جب یہ پریشان تھے، اللہ نے کوے کو بھیجا، یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. وہ چونچ سے زمین کو کھود رہا تھا. کیوں کھود رہا تھا؟ یہ پنجوں سے، تاکہ وہ جو مرا ہوا ایک کوا ہے اس کو اس میں مٹی میں چھپا دے. ایک کوا مر گیا، اب وہ کوا آ کر کے پنجوں سے چونچ سے مٹی کو ہٹا رہا ہے زمین سے، اور جب وہ ہٹانے کے بعد کیا ہوا، اس میں گڑھے میں اس نے دھکیل دیا اپنے مرے ہوئے کوے کو، اور پھر اس کے بعد پنجوں سے چونچ سے اس پر جو مٹی ڈال سکتا تھا ڈالی. تو یہ کوے کا یہ نقشہ دیکھا کہ اس نے اپنے مردہ کوے کو اس نے دفن کر دیا ہے. تو قابیل نے کہا کہ ہائے افسوس، میں تو اس کوے کے جیسا بھی نہ ہو سکا. یہ کوے مجھ سے اچھا نکلا کہ جو کام میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے مردہ بھائی کے ساتھ کیا کروں، کوے نے کر دکھایا کہ میں تو اس کوے کے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو میں چھپا سکتا. فاصبح من النادمین، اب وہ شرمساروں میں سے ہو گیا. اب یہ شرمندگی دوہری ہے، ایک شرمندگی اپنی اس ناواقفیت پر کہ بے تدبیری پر، اور دوسری شرمندگی اس پر کہ واقعی میں نے غلط کیا کہ اپنے بھائی کو میں نے قتل کر دیا. مگر اب کیا ہوگا؟ یہ جو میں نے کہا تھا کہ پھر آدمی اس مقام تک پہنچتا ہے کہ پھر واپسی مشکل ہے کہ اپنے بھائی کو زندہ کر لے گا. اب نہیں زندہ ہوتا تو شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں. اس وقت اگر شرمندہ ہوتا جس وقت کے گنجائش تھی کہ صاحب حالات درست ہو جائیں، اس وقت نہیں کیا تو پھر موقع ہاتھ سے نکل جاتا. یہ واقعہ سنایا گیا اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کا یہاں ذکر ہے. تو بنی اسرائیل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود جو تھے وہ مخالفت میں تھے اور تدبیریں کرتے رہتے تھے کسی طرح سے آپ کی چھٹی ہو جائے اور آپ کو جان سے مار دیا جائے. کئی مرتبہ تدبیریں ہوئی. آپ کو یاد ہوگا بنو نذیر کا قصہ، سورہ الحشر میں اس کا ذکر ہے. بنو نذیر کے یہاں جب آپ تشریف لے گئے اور فنڈیز کرنے کے لیے حسب معاہدہ، تو بٹھا دیا کہ آپ بیٹھ جائیے. آپ دیوار کے پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے تو پلان بنایا کہ آپ کے اوپر
سر کے اوپر کوئی پتھر اوپر سے گرا دیں، وہیں چکنا چور ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج کر آپ کو اس سے باخبر کیا اور حکم ہوا کہ یہاں سے ہٹ جائیں۔ یہ تدبیر بیکار گئی۔ یہ بھی آپ کو خوب یاد ہوگا کہ ایک یہودیہ ہی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر بھی دیا تھا۔ یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک یہودیہ ہی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر اور جادو بھی کیا تھا۔ یہ بھی ایک یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کچھ صحابہ کی جو ہے وہ کچھ یہودیوں نے دعوت کی اور کھانے کے اندر زہر ملا کے رکھا ہوا کہ تاکہ آپ آئیں اور کھائیں تو آپ بھی جائیں اور آپ کے ساتھ جو بڑے بڑے صحابہ ہوں گے آئیں گے وہ بھی ساتھ جائیں گے۔ یہ سارے جو ہیں یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ ان کو یہ واقعہ دراصل سنانا ہے کہ ابھی تمہارے اندر عقل ہے تو اس کو سوچ لو کہ تمہاری یہ حرکتیں یہ نبی کے لیے نقصان دہ ہوں کہ نہ، مگر تمہارے لیے نقصان دہ ضرور ہے، تمہاری تباہی ہے اس میں، کیوں اس راستے چلتے ہو؟ تو حابیل اور قابیل والا قصے سے سنایا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، وہ قاتل کو تو گناہ ہوئے گا مگر اتنا ہی گناہ قابل کو بھی ملتا رہے گا، اس واسطے کہ اس نے پہلا قتل کیا۔ تو پہلا کام کرنے والا جو کوئی ہوتا ہے، اچھا کام ہو یا برا کام ہو، جو لوگ پھر اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں ان کو بھی اس کا ثواب اور گناہ ملتا ہے اور وہ بھی اس کو بھی برابر ملتا رہتا ہے، تو ملٹی پلائی ہوتا رہتا ہے اس کا گناہ اور اس کا ثواب۔ تو قابیل کو جو ہے وہ گناہ برابر ہر قاتل کے گناہ کا ملتا رہے گا۔ تو اس لیے یہاں بھی یہ بات ہے کہ بنی اسرائیل جن کا دامن جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل سے داغدار ہے، اگر نبی آخر الزمان کے کو بھی ان کے لیے سازشیں کر رہے ہو تو اس میں تباہی تمہاری ہے۔ آگے اسی لیے فرماتے من اجل ذالک، اسی واسطے ہم نے بنو اسرائیل پر اس بات کو لکھ دیا تھا، واجب کر دیا تھا کہ جس شخص نے کسی ایک جان کو جان کے بدلے بغیر یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے قتل کیا، اس نے ایسا کیا جیسے ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا۔ کیونکہ دیکھیے میں ایک مثال میں دوں، اگر کوئی شخص ایک انگلی کاٹے تو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں کہ ہاتھ کاٹ دیا؟ یہ تو کہیں گے بھائی ہاتھ کٹ گیا۔ اگر کوئی یہ نہیں کہتا ہے میاں ہاتھ کہوں کہہ رہے ہو بھائی انگلی کو؟ ہاں بھائی تو انگلی بھی تو ہاتھ ہی میں لگی ہوئی ہے۔ تو ایک انگلی کا کٹنا یہی سمجھا جاتا ہے کہ بھائی ہاتھ کٹ گیا میرا۔ اسی طرح سے ایک انسان کا قتل ناحق جو ہے وہ ساری انسانیت کا قتل ہے، اور اسی طرح سے کسی ناحق قتل کو سے بچانا کسی کو من احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا، تو اس نے ایسا کیا جیسے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ تو ایک فرد جو ہے اس کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ ساری انسانوں کے ساتھ سمجھا جائے گا، کیونکہ دراصل یہ فرد ہے اس پورے کمیونٹی کا اور پورے نوع انسانی کا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ تعلیم جو اللہ کی ہے جن الفاظ کے ساتھ ہے، یہ واقعی ہے کہ ان کو غور کیا جائے تو اس سے بہتر الفاظ اس یوں کہیے کہ کانسٹیٹیوشن بنانے کے واسطے انسانیت کا احترام اور دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اس سے بہتر الفاظ نہیں ہو سکتے جو اس میں آئے ہیں۔ تو یہاں یہ کہا گیا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے یہ بات لکھ کے دے دی تھی۔ اب بنی اسرائیل کو کہاں لکھ کے دی تھی؟ ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں کوئی بات آئے تو قدرتی طور پر ذہن جاتا ہے کہ بھائی بائبل اٹھاؤ، اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھو، نیو ٹیسٹمنٹ پڑھو، کہیں بھی یہ الفاظ نہیں ملتے۔ معلوم ہوا کہ نکال دیے گئے ہوں گے، اتنے قیمتی بات اور بائبل میں غائب۔ تالمود کے اندر کچھ نشاندہی کی گئی ہے کہ اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تالمود جو ہے اس کو یہ لوگ اپنی مذہب کی یہود جو ہیں بڑی اہم اور مقدس کتاب ضرور سمجھتے ہیں مگر آسمانی کتاب نہیں۔ آسمانی کتاب تو وہی ہے ان کے نزدیک جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، اس میں نہیں، اس میں سے نکال دیا۔ اس میں یہ بات بھی ہے تالمود کے اندر کہ ان کے جو قاضی اور جج ہوا کرتے تھے اسرائیل میں، وہ جب ان کے سامنے قتل کا مقدمہ آیا کرتا تھا تو وہ قاضی فریقین کو یہی بات کہا کرتے تھے کہ دیکھو جس نے کسی ایک آدمی کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک کو قتل ہونے سے بچا لیا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔
تو معلوم ہوا ان کے یہاں یہ بات اگر قاضی کہہ رہے تھے کہاں سے کہہ رہے تھے؟ ظاہر ہے کہ ان کے یہاں، اور پھر یہ کہ ہر مقدمے قتل کے اندر یہ کہہ رہا ہوں، معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں مذہبی طور پر یہ بات چلی آ رہی تھی. تو اللہ کا یہ فرمان ہے قرآن شریف کے اندر، ان کی کتابوں کے لحاظ سے بھی یوں کہیے کہ اس کو کسی طرح غلط نہیں کہا جا سکتا، کوئی اس کی تقلید نہیں کر سکتا. کہاں بنی اسرائیل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، اور ان کے پاس تو ہمارے رسول بینات کھلی کھلی دلیلیں لے کر آ چکے تھے. ثم ان کثیرا، پھر بھی ان میں سے اکثریت جو تھی وہ اس کے بعد بھی زمین کے اندر اسراف اور حد سے تجاوز کرتے ہی رہے. چنانچہ یہ ہوتا رہا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ خود ان کی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، جس میں کتاب خروج وغیرہ اور تاریخ، جو تواریخ ان کی یہاں کتاب ہے، اس کو پڑھ لیں بائبل میں سے معلوم ہوتا ہے کہ بس قتل و غارت گری اور ہنگامہ آرائی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. یہ سب ملتا ہے. لمسرفون، زمین میں فساد کرنا اور حد سے آگے بڑھنا، ان کی اکثریت یہی کرتی رہی. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا. جو آیت اوپر آئی اس میں کہا کسی جان کے بدلے بغیر کسی کو قتل کرنا. تو لہذا اگر قاتل ہی ہے تو قاتل کو اگر قتل کی سزا میں قتل کرنا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس پر یہ حکم نہیں لگے گا. کل کو کوئی آدمی قتل کر دے اور جب اس کا مقدمہ جائے عدالت میں تو کہے مجھے مت قتل کرو، قتل کرنا تو بہت بری بات ہے. سمجھا؟ یہ نہیں ہوگا. اس لیے یہاں اس کو صاف کر رہے ہیں. فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں اور زمین میں فساد کی کوشش کریں تو ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، یہ کہ ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی دے دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ کاٹے جائیں مخالف سمت سے. اگر دائیں ہاتھ ہے تو بائیں پاؤں کاٹا جائے اور بائیں ہاتھ ہے دانا پاؤں. او ينفوا من الارض، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے. یہ آئی ہے سزائیں، ذہن میں پھر رکھ لیجئے. قتل کیا جائے یا سولی دی جائے، یا ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے. تو معلوم ہوا کہ 4 سزائیں ہیں. اچھا، کن کی سزائیں ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں اور زمین میں فساد کی جدوجہد کریں. کیا معنی ہوئے؟ مفسرین نے اس آیت کو احکام کی آیتوں میں شمار کر کے اور یوں کہیے کہ بڑی تفصیلات اس کی ہیں. بعض لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ صاحب اس میں ہر طرح کا مجرم کہ جو معاشرے اور سوسائٹی میں اللہ کا قانون نافذ نہیں ہونے دینا چاہتا یا نافذ ہو چکا ہے، اس کو وہ توڑنا چاہتا ہے اپنے عمل سے، اپنی جد و جہد سے. تو اب چاہے تو اس کی محدود صورت تو یہ ہے کہ ڈاکہ زنی کرے، کیونکہ ڈاکو کیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے چور. چور تو اس کو کہتے ہیں کہ جو مال احتیاط کے ساتھ، پوری احتیاط جو بھی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ چھپا کر رکھا گیا تھا، محفوظ کر کے رکھا تھا. چور نے کیا کیا؟ آنکھوں سے چھپا کر اپنے آپ کو دوسروں سے اس محفوظ مال کو لے کے چلا گیا. اس کو تو کہتے ہیں چوری اور سرقہ. ایک ہوتا ہے ڈاکہ. ڈاکے کا معنی یہ ہے کہ طاقت کے بلبوتے پر مد مقابل علی الاعلان آ کر کے اور جس کا مال ہے وہ اس سے لے کر چلا جائے. یہ ہے ڈاکہ. تو چوری میں کیا ہوتا ہے؟ مال کا نقصان ہوا لیکن مد مقابل آ کر کے قانون جو رائج ہے اس کو نہیں توڑا گیا. مد مقابل آ کر قانون تو چوری میں بھی ٹوٹ رہا ہے مگر وہ چھپا کر توڑ رہا ہے، یہ سمجھ کر کے کہ میں جرم کر رہا ہوں. اور یہ جو ڈاکو ہے یہ اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھتا. اگر مجرم سمجھتا تو وہ جو علی الاعلان کا ہے وہ یہ کام کرتا. طاقت اور قوت کو لے کر آتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. تو یہ علی الاعلان اس سسٹم کو توڑا ہے کہ جو سسٹم وہاں نافذ کیا گیا ہے. اس لیے چاہے تو محدود پیمانے پر ڈاکو ڈاکہ زنی کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر آ جائیں، یعنی ان کے نافذ کیے ہوئے نظام پر، یا جس کو بغاوت کہتے ہیں، حکومت کے خلاف بغاوت، کہ جو حکومت وہاں قائم ہے
اللہ اور اس کے رسول کی یا ان کے دی ہوئی تعلیمات کے مطابق کوئی حکومت قائم ہے، نظام قائم ہے، تو اس کے خلاف کھڑے ہو گئے بغاوت کی، یہ وسیع پیمانے پر مد مقابل آنا ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہیں۔ تو بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان حاصل ایک ہی ہے، یعنی اللہ کے قانون کو توڑنا اور اس کے مقابلے پر آنا، جس کو جنگ کہا گیا۔ ایسے مجرموں کے واسطے قاضی کو اختیار دیا گیا ہے کہ دیکھ لو کہ مجرم کے جرم کی نوعیت کیا ہے، اس کے مطابق ان 4 سزاؤں میں سے جو سزا تم مناسب سمجھتے ہو وہ سزا دے لو۔ قتل کر دو، کسی کو سولی چڑھانے کا فیصلہ کرنا وہ کر لو، اگر بڑا بھیانک جو ہے یوں کہیے کہ مد مقابل مومنٹ اور تحریک ہے، بڑی خطرناک ہے، تو ٹھیک ہے ان کو قتل کیا جائے اور یا پھر ان کو سولی دی جائے۔ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں اتنا زبردست نہیں ہے تو قاضی یہ کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جان سے تو نہیں مارا جائے مگر ایک ایک ہاتھ اور ایک پاؤں جو ضرور کاٹتے جائے، ان کو عیبدار کرتے ہیں اور معذور بنا دیں، یا پھر ان کو جلا وطن کریں یا جیل میں لے جا کے ڈال دیں، دونوں صورتیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قاضی کو اختیار ہے، ایک قول تو یہ ہے۔ لیکن دوسرے مفسرین جو ہیں وہ زیادہ غور و فکر سے کام لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ڈاکو جو ہیں ان کے جرم کی 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ڈاکوؤں نے کیا کیا، مال بھی لوٹا جان سے بھی مارا، ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت کیا ہے، جان سے مار دیا مال نہیں لوٹا بھاگ گیا، دوسری صورت یہ ہے۔ تیسری صورت کیا ہے کہ صاحب مال لوٹ لیا جان سے نہیں مارا، مال لوٹ کے لے گئے، یہ تیسری صورت ہے۔ اور چوتھی صورت کیا ہے کہ نہ تو جان سے مارا نہ مال لوٹا مگر جا کے اپنی ہیکڑی ضرور جما کر اور ڈرا دھمکا کے ان کا دم جو ہے وہ خطا کر کے وہاں سے چلے گئے، یہ چوتھی صورت ہے۔ 4 صورتیں ہیں، اس آیت میں 4 ہی سزائیں رکھی گئی ہیں۔ پہلی صورت جو میں نے بتلائی وہ کیا ہے، جان سے بھی مارا مال بھی لوٹا، اس کے لیے تو اگر ان کو سولی دی جائے، قتل کرنا اس طرح سے کہ نہایت تکلیف دہ ہو اور دوسروں کے واسطے بھی عبرت کا سامان ہو، کوئی آگے جرت نہ کر سکے ایسی اس طرح کی حرکت کی۔ ان کو تو سولی دی جانی چاہیے کہ جنہوں نے جان سے بھی مارا ہے اور مال بھی لوٹ کے لے گئے، دونوں جرم ان کا ہے، تو ان کی قتل بھی جو ہے وہ بھیانک طریقے پر ہو۔ جنہوں نے صرف قتل کیا مال نہیں لوٹا، قتل کے بدلے میں قتل ہے، سیدھا سیدھا ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ تیسری صورت کیا ہے، تیسری صورت ہے مال لے کر گئے اور جان سے نہیں مارا، ان کا یہ ہے کہ ہاتھ اور اس کے مقابل کا پیر کاٹا جائے، اور امت کا فقہائے امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دانا ہاتھ کٹے گا اور اس کے بعد پھر بایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ یہ جبکہ آگے چور کی سزا آ رہی صرف ہاتھ کٹنے کی، اور یہاں سزا دی گئی ہے ہاتھ اور اس کے مقابل کے پاؤں کاٹنے کی۔ فرق وہی ہے کہ وہاں چور جو ہے وہ چھپ کے آتا ہے، یہاں مد مقابل آیا ہے، تو اس لیے اس کو سزا بھی ڈبل ملی۔ اچھا، چوتھی صورت وہ ہوئی کہ نہ تو مال لوٹا نہ جان سے مارا، ڈرا کے دھمکا کے اور ان کی جو ہے ان کے جان کو خطرے میں ڈال کر چلے گئے، تو ایسوں کو کیا ہوگا، جیل میں ڈالا جائے گا۔ یہ جلاوطن کرنا، جلاوطن کا مطلب اس زمانے میں یہ لیا جائے گا کہ ان کو ملک سے کہاں نکال دیں، تو ان کو جیل میں ڈالا جائے۔ یہی معنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مالکی نے اور نبی نے سب نے اس کو اختیار کیا۔ تو 4 صورتیں ہیں جرم کی، چاروں سزا دی گئی، تو معلوم ہوا کہ یہ قاضی کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ یہ حدود ہیں، اور حدود کہتے اس کو ہیں کہ جس کو اللہ متعین کر دیں، قاضی کے اختیار میں نہ رہے۔ یہ ہے ان حضرات کا کہنا۔ فرماتے ہیں ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں رسوائی ہوئی اور آخرت میں تو عذاب ملے ہی گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس سے یہ بات نکلی کہ جو حنفیہ کا کہنا ہے کہ دنیا کی سزائیں آخرت کے عذاب سے نہیں بچائیں گی، آخرت کے عذاب سے تو انسان کی توبہ اور اپنے احوال کی اصلاح وہی آخرت کے عذاب سے بچانے والی ہے، یعنی کہ دنیا کی سزا دنیا کے انتظام کے واسطے، امن قائم رکھنے کے لیے۔ الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، مگر
جن لوگوں نے تمہارے قابو پا لینے سے پہلے ہی توبہ کر لی۔ کیا مطلب ہوا کہ یہ سزا کب دی جائے گی؟ جبکہ پولیس نے حکومت کی جو مشینری ہے اس نے مجرموں کو پکڑ لیا ہے، مجرموں کو پکڑ لیا، سزا ملے گی۔ لیکن اگر حکومت کے ہاتھ نہیں آئے اور پولیس نہ پکڑ سکی لیکن انہوں نے جا کر کے اپنے حالات کی اصلاح کر لی، توبہ کر لی، درست ہو گئی ان کی زندگی، بہت دن کے بعد جو ہے پولیس کے گویا یوں وہاں پہنچ گئے، معلوم ہوا یہ وہ ہیں جنہوں نے 10 سال پہلے ڈاکے ڈالے تھے اور اب کیا کر رہے ہیں، 10 سال سے تو بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کسی کو کوئی شکایت نہیں، بالکل متقی پرہیزگار ہو گئے۔ تو پولیس کو اب یہ حق نہیں ہوگا کہ نہیں ہم تو 10 سال پہلے کیے تھے، مجرم تو ہیں لہٰذا پکڑ کے لے جائیں، اب نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ کہ توبہ سے پہلے اعلان توبہ جو ہے، وہ بھی توبہ یہ نہیں کہ بعد میں جا کے کہتے میں نے تو توبہ کر لی تھی، توبہ کا اعلان ہونا چاہیے، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔